السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 3 مارچ 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اوپر نکاح لازم ہے، کیونکہ یہ نکاح کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو تم میں نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ جوازات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ فائنل ایگزٹ لگوانے کے بعد 60 دن کے اندر سعودی عرب سے نکل جانا ضروری ہے۔ خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق فائنل ایگزٹ لگوانے والوں کو ملک سے 60 دن رہنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ محکمے نے مزید کہا کہ اس عرصے کے دوران اپنے معاملات سمیٹنے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس دوران سعودی عرب میں ایسے شخص کا قیام قانونی سمجھا جاتا ہے، تاہم 60 دن گزرنے کے بعد سعودی عرب میں قیام غیر قانونی ہوگا۔ فائنل ایگزٹ کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ لازمی کیا جائے گا۔ محکمے نے وضاحت کی ہے کہ فائنل ایگزٹ کی مدت ختم ہو جانے پر غیر ملکی کو پرانا ویزا منسوخ کر کے نیا فائنل ایگزٹ لگوانا ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ نیا فائنل ایگزٹ لگوانے کے لیے ضروری ہے کہ غیر ملکی کے اقامے کی مدت لازمی باقی ہو۔ اگر فائنل ایگزٹ کی مدت 60 دن ختم ہو گئی اور غیر ملکی کا اقامہ بھی ختم ہو گیا تو دوبارہ فائنل ایگزٹ نہیں لگے گا۔ اس کے بعد غیر ملکی کا سعودی عرب میں قیام غیر قانونی ہوگا۔ اس کے ساتھ غیر قانونی مقیم کے طور پر جب وہ رہے گا تو اسے قانون کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اور جن کمپنی کے یہ ورکر ہوں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد، اگر آپ کا فائنل ایگزٹ لگ جاتا ہے اور آپ کا اقامہ 1 مہینے یا 1.5 مہینے یا 60 دن سے زیادہ مدت کا ہے، تو آپ اپنے لیے اپنے کفیل اور کمپنیوں سے جو بھی لین دین کے معاملات ہیں وہ طے کر لیں، اور اسی دوران آپ اپنی دوسری جاب بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر یاد رکھیں اس اقامے کو آپ ٹرانسفر نہیں کروا سکتے، یعنی اپنا کفیل فائنل ایگزٹ لگنے کے بعد نہیں چینج کروا سکتے۔ آپ کو لازماً دوسرے ویزے پر آنا ہوگا، اس کے لیے آپ اپنی تلاش جاری رکھ سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران اگر کوئی شخص غیر اخلاقی طور پر گاڑی چلاتا ہے، یعنی کہ گاڑی اپنی لین میں نہیں چلاتا، تو دراصل وہ دوسروں کا حق تلفی کر رہا ہے۔ ایسے افراد نہ صرف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ اخلاقی مجرم بھی بن جاتے ہیں۔ مزید محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ سڑک پر لین والے اشارات ڈالے جاتے ہیں تاکہ گاڑی چلاتے وقت کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا حق نہ مارے۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر کہا کہ لین کے نشانات کی پابندی ضروری ہے، پابندی نہ کرنا حق تلفی کہلائے گا، جس پر 300 سے 500 ریال تک کا جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق ان دنوں پورے سعودی عرب میں ٹریفک کے قوانین سے متعلق آگہی مہم جاری ہے، جس کا اصل مقصد عوام میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کرنے سے نہ صرف آپ خود محفوظ ہیں بلکہ دوسروں کی حق تلفی بھی آپ نہیں کرتے۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر گاڑیوں سے قیمتی سامان چوری کرتے تھے اور گاڑیوں کو بھی لے جا کر ایسی جگہوں پر سیل کرتے تھے جہاں پر ان کے اسپیئر پارٹس میں انہیں تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس بارے میں پولیس نے تمام شواہد کے بعد اس گروہ کی وہ مسلسل تلاش میں تھی، جنہیں باقاعدہ تمام منصوبہ بندی کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 24 سے زیادہ ان افراد نے گاڑیاں چوری کی تھیں، اور تمام کے تمام مختلف لوگ جو ان سے اسپیئر پارٹس کے طور پر گاڑیاں لیتے تھے انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ پولیس کی ایک بہترین کارروائی ہے۔ سعودی پولیس کی اس بہترین کارروائی کو سوشل میڈیا پر لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ یاد رکھیں دنیا میں ٹاپ 10 کنٹری کے لحاظ سے سعودی عرب میں امن و امان قائم انہی اداروں کی وجہ سے ہے جو کہ عوام کی ہر صورت میں نگہبانی کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری، ان تمام افراد سے سیکیورٹی اداروں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر انہیں کسی بھی صورت میں کوئی ایسے افراد ملیں جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ڈریں مت، فوری طور پر ہمیں مطلع کریں، کیونکہ ان افراد کو انجام تک پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور عوام کی دیکھ بھال، ان کی سیکیورٹی فراہم کرنا ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے۔ لہٰذا کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر لازماً ہمیں مطلع کریں تاکہ ایسے افراد کو فوراً دبوچا جا سکے۔
سعودی وزیر افرادی قوت نے کہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر انجینئرنگ کے شعبے میں سعودیزیشن کے فیصلے کا باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے فوری بعد تمام انجینئر سعودی تعینات کرائے جائیں گے اور یہ کام پوری قوت سے سر انجام پائے گا۔ وزیر افرادی قوت نے مزید کہا ہے کہ ان دنوں تمام پیشوں کی سعودیزیشن کے طریقہ کار کا باقاعدہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ سعودی کالجوں، یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹ سے نئے فارغ ہونے والے سعودی نوجوانوں کو تمام پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں میں لازمی کھپایا جائے۔ پیشوں کی سعودیزیشن سے متعلق وزارت کی کوشش ہے کہ ہر پیشے کے لیے سعودیزیشن کی مخصوص شرح مقرر کی جائے گی، تاکہ میڈیکل کی فیلڈ ہو یا ٹیکنالوجی کی فیلڈ، انجینئرز کی فیلڈ، ان تمام شعبوں میں سعودیزیشن لازمی کی جائے گی اور ایک مخصوص تعداد سعودی شہریوں کی لازماً ہر شعبے میں اپنا رول ادا کرے گی، تاکہ سعودی نوجوانوں میں جو بے روزگاری کی شرح ہے اسے کم سے کم کیا جا سکے۔ اس بارے میں انہوں نے مزید کہا کہ بہت جلد سارے پیشوں کے لحاظ سے سعودیزیشن کا باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ زیادہ زور اس بات پر دیا جائے گا کہ ایسے پیشے اور ایسے ادارے جس میں سعودی زیادہ رغبت رکھتے ہیں، یعنی دلچسپی لیتے ہیں، اور جو پیشے اور ادارے سعودیوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوں، ان میں زیادہ سے زیادہ سعودیزیشن کی جائے۔ ان اداروں اور پیشوں پر کام کرنے والے سعودیوں کی تنخواہیں بھی اچھی کی جائیں گی۔ مزید سعودی وزیر افرادی قوت کا کہنا تھا کہ تمام پیشوں کے لیے مقررہ سعودیزیشن کی شرح پر عمل درآمد ہر صورت میں ممکن ہوگا۔ اس سلسلے میں انجینئرنگ اور اکاؤنٹس جیسے پیشے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں پیشے ایسے ہیں جس میں سعودی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران انسپیکٹرز جو رپورٹس تیار کریں گے، ان رپورٹس کو رائے عامہ کے سامنے لازماً لایا جائے گا، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چل سکے کہ کسی کمپنی اور کسی ادارے میں کن پیشوں پر غیر ملکی زیادہ کام کرتے ہیں جہاں سعودی شہریوں کی شرح کم ہے، تاکہ ہمارے نوجوان تیاری کر سکیں اور ان پیشوں کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد جو خاص طور پر ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبے میں اس وقت کام کر رہے ہیں، وہ آنے والے اعلامیے کا اب انتظار کریں، کیونکہ سعودی حکومت لازماً سعودی نوجوانوں کو بہت سارے ٹیکنالوجی اور اکاؤنٹس کے پیشوں میں لازماً لانے کی تیاری کر چکی ہے۔ اس بارے میں مزید جیسے ہی اطلاعات آتی ہیں آپ تمام حضرات کو شیئر کر دی جائیں گی، کیونکہ سعودی حکومت اس بارے میں اہم ترین اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ سعودی مکتبہ عمل جو اب نئی وزارت میں تبدیل ہو چکا ہے، جسے سعودی وزارت افرادی قوت کہا جاتا ہے، انہوں نے نئی کمپنیوں اور اداروں کے لیے آن لائن ویزوں کے لیے فوری کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وزیر افرادی قوت انجینئر احمد سلیمان الراجی نے نئے تجارتی اداروں کو ابتدائی مرحلے میں آن لائن ویزوں کے اجرا کی اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے۔ نئے اداروں کے لیے ویزے کوا پلیٹ فارم سے کسی کاغذی کارروائی کے بغیر اب جاری کیے جائیں گے۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق اسکیم کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ اس نئے پروگرام سے کاروبار شروع کرنے والے شہریوں کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹا سرمایہ کار کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اسے ابتدائی مرحلے میں مختلف قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ آن لائن ویزوں کے اجرا سے اس کی کئی مشکلات کے حل آٹومیٹکلی ہو جائیں گے، اور اس طرح سے جب نئے ادارے بنیں گے تو بہت سارے غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو ملازمتیں بھی لازماً ملیں گی۔ وزارت کے ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ تاسیسی ویزوں کا نام ان ویزوں کو دیا گیا ہے۔ وزارت کئی سالوں سے اس پر کام کر رہی تھی۔ فیلڈ سروے کر کے پتہ لگایا گیا تھا کہ نئے تجارتی اداروں کو شروع میں کتنے غیر ملکیوں کی لازماً ضرورت پڑتی ہے۔ نئے اداروں میں جب اپنے قدموں پر وہ کھڑے ہوں گے تو قومی معیشت میں بھی ان کا بڑا حصہ ہوگا۔ اس کی بدولت تجارتی اداروں کی مکمل سعودیزیشن ہو جائے گی۔ وزارت افرادی قوت نے یہ جو نئے اعلامیے جاری کیے ہیں، اس سے سعودی عرب کی معیشت پر بہت بہترین اثرات مرتب ہوں گے اور لاکھوں غیر ملکی افراد کی اب ضرورت ہوگی، کیونکہ سعودی شہری اس طرح کے چھوٹے کاروبار کرنے میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار کا طوفان رہے گا، جس میں خاص طور پر ایسٹرن ریجن، نجران، ساؤتھ کے علاقے، ریاض کے کچھ علاقے، مکہ المکرمہ اور مختلف دمام کے علاقے شامل ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ گرمی مکہ المکرمہ میں 35 ڈگری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر طائف میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب کے
کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ محکمہ موسمیات کے نئے اعلامیے کے مطابق ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں تیز ہوائیں گرد و غبار کے ساتھ چلیں گی، وہاں ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط کریں، کیونکہ پچھلے دنوں حائل میں اسی طرح کی صورتحال میں کچھ غیر ملکی افراد جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔